کیا تھی؟ اللہم رب حبلی امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہ حضور کی ولادت کے وقت یہ دعائیں حضور کی لب مبارک پر جاری تھی، اور ایک یہ سجدہ ہے جو حضور نے کیا، اور آخری سجدہ بھی قیامت کے دن حضور ہی فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آخری احادیث میں سے یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، اہل معاشر، کہیں گے یا رسول اللہ ہماری اللہ کے پاس سفارش فرمائیے، شفاعت فرمائیے۔ تو قرآن حدیث مبارک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، بھائی تم نے اتنا وقت کہاں گزار دیا، میں تو تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں تمہاری سفارش شفاعت کے لیے۔ اہل معاشر، پوری انسانیت کہے گی کہ ہم حضرت آدم کے پاس گئے تھے کہ آپ ہمارے باوا ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کرتا، کیونکہ میں نے وہ اللہ نے روکا تھا کہ وہ درخت کے قریب نہیں جانا، میں چلا گیا تھا، میں اللہ کے سفارش نہیں کر سکتا، مجھے شرم آتی ہے، تم چلے جاؤ نوح نجی اللہ کے پاس۔ اچھا نوح نے کہا نہیں بھی میں بھی نہیں کر سکتا، تم جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس۔ انہوں نے کہا نہیں میں بھی نہیں کر سکتا، تم جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس۔ انہوں نے کہا میں بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا تم جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس۔ جب ساری انسان حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچی تو کہیں گے ہم تھک گئے ہیں، قیامت کا آخری آدھا دن گزر چکا ہے، اب ہمیں کہیں اور نہ بھیجیے، اللہ کا روب جلال غصہ عروج پر ہے، آپ ہماری اللہ سے بات کیجیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں پہلوں کی طرح نہیں کہوں گا کہ اذهبوا الی غیری، کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، پہلوں نے سب نے یہ کہا اذهبوا الی غیری، تو عیسیٰ نے فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا، میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ وہ کیا خوشخبری؟ فرمایا اذهبوا الی دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم در محمد پر چلے جاؤ، وہاں تمہاری سفارش ہو جائے گی۔ وہاں پھر کیا، جب حضور اللہ کے پاس جائے گے نا سفارش کے لیے، تو سفارش کس انداز سے کریں گے؟ یہی تو فرق ہوتا ہے عابد اور معبود کا، یہی تو فرق ہوتا ہے بندہ اور آقا کا۔ حضور سفارش کریں گے، آرڈر نہیں کریں گے اللہ کو۔ ہم لوگ یہاں کے پھر الجھ جاتے ہیں کہ سفارش کریں گے، کیوں کریں گے، کیسے کریں گے؟ بھئی سفارش کریں گے، اور بندگی کا مقام ہی سفارش کرنا ہوتا ہے نا، تو سفارش کا آغاز کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گے، اور 3 سجدے فرمائیں گے، ایک روایت میں کہ 4 سجدے فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھیے حضور کی سیرت طیبہ، دنیا میں تشریف لائے تو سجدہ امت کے لیے کیا، اور قیامت کے دن جب رب کا جلال عروج پر ہوگا تو وہاں بھی حضور سجدہ فرمائیں گے، تو سجدہ انسانیت کے لیے فرمائیں گے۔ علامہ صاحب، ایک در یتیم جو اس وقت حالات میں جو ہے وہ جب معاشرہ خرابیوں کا اور برائیوں کا مرکب بنا ہوا ہے، اس وقت بی بی حلیمہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اس دور کے حالات کے مطابق، اس دور کے رواج کے مطابق۔ بی بی حلیمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افیلیشن، اور اس وقت جو آپ نے اپنا بچپن وہاں پر گزارا، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، دودھ پلایا، خدمت کی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی چوکس ہوئی، یعنی یوں سمجھے کہ اتنی جذبات میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کہا ہے کہ میں نے محمد کو پالا؟ نہیں، بلکہ جب وہ میری گود میں آئے انہوں نے مجھے پالا۔ پہلے میرا بیٹا تھا جو دودھ پیتا تھا، اکیلا دودھ پینے والا تھا، اس وقت اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ جب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری چھاتی کو منہ لگایا، پھر اتنا دودھ تھا، میرا بیٹا بھی پیتا تھا اور حضور بھی پیا کرتے تھے۔ پہلے وہی جانور کہ جن کا پیٹ نہیں بھرتا تھا اور وہ لاغر اور کمزور اور ضعیف تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر مبارک میں قدم رکھا تو اللہ نے یہ مجھے برکت دے دی کہ میرے جانوروں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اب اڑوس پڑوس کے پوچھنے لگے کہ تیرے جانور صحت مند ہوتے جا رہے ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے جانور بھی وہیں چرتے ہیں، کہ کیا وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو چرانے والے ہیں ان سے پوچھو،
اب وہ چرواہے سارے اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تم بھی وہیں جاتے ہو جہاں حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں، تو حلیمہ کی بکری پیٹ بھر کے آتی ہیں، تمہاری بکریاں پیٹ خالی آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں خود سمجھ نہیں آتی، جہاں بی بی حلیمہ کی بکریاں قدم رکھتی ہیں اللہ وہاں سبزہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ اپنا پیٹ بھر کے آتی ہیں، اور ہماری بکریاں جہاں قدم رکھتی ہیں وہاں سبزہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سن کر ناراض ہوتی تھی کہنے والے پر کہ یہ نہ کہا کرو کہ حلیمہ نے محمد کو پالا، بلکہ یوں کہا کرو کہ وہ آئے، انہوں نے مجھے بھی پالا، میرے ریوڑ کو بھی پالا اور میری نسلوں کو پالا۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ نے اس رضاعت دودھ پلانے کے ان واقعات سے حضور کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا۔ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے